بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ترکیب زنجیری کا آج یہ ہمارا 8واں کلاس ہے، اور اس سے پہلے جتنی کلاسز ہو چکی ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے فاللفظیۃ منہا علی ضربین سماعیۃ و قیاسیۃ۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ کیا ہے فا؟ تو فا حرف ہے، تو بتایا تھا کہ مبنی الاصل میں سے ہے تمام حروف، تو ڈائریکٹ ہم اس کو بنائیں گے۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ فا حرف حروف عاطفہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح لفظاً حرف عطف۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ حرف عطف برائے تفصیل، تفصیل کے لیے تو یہ آپ نے یہاں پہ کہنا ہے۔ الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون لفظاً حرف تعریف، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد لفظیت تو اسم ہے، فعل حرف ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس پہ جی الف لام آیا ہے جو علامات اسم میں سے ہے، تو یہ جو ہے اسم میں ہمیں پتہ لگ گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس میں متمکن کی 16 اقسام میں سے کون سی ہے؟ تو یہ ہے جی مفرد منصرف صحیح۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ معرب بحرکات ثلاثہ۔ تو کیسے اس کی ترکیب کریں گے؟ اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مرفوع بضمہ لفظاً، یہاں پہ مرفوع بضمہ لفظاً ہے، کیوں ہے جی؟ بسبب تابعیت صفت برائے موصوف مقدر کے العوامل است، تو یہ اس لیے مرفوع ہے کہ یہ صفت ہے العواملوں کا۔ تو جب یہ اس کی صفت ہے تو وہ صفت ہم نے یہاں پہ نکال دی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے شرح جامی اگر پڑھی ہے تو آپ نے مطالعہ کی ہے، آپ کو وہاں پہ پتہ لگے گا کہ جب بھی صفت کا ذکر ہوتا ہے تو مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا کیا ہے کہ جو قافیہ کا جو متن ہے اس میں جہاں بھی صفت آیا ہے تو اس کے لیے انہوں نے موصوف کو نکالا ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی جب صفت جب آ گیا تو اس کے لیے ہم نے جو موصوف کو جو ہے وہ یہاں پہ نکال دیا ہے۔ تو اب یہ کیا بنے گا؟ یہ جو لفظیت ہے یہ صفت برائے موصوف مقدر کے العوامل است، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ بن جائے گا ذوالحال۔ اب یہاں پہ جو پرانے اسٹوڈنٹس تھے، جو شاگرد تھے، انہوں نے ایک اعتراض مجھ پہ کر دیا کہ حضرت آپ نے بتایا تھا پہلے کہ جب کلام کے شروع میں معرفہ آ جائے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے اور اس کے متعلق جو ہے وہ موجود نہ ہو تو وہ جار مجرور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر اس معرفہ کی خبر بنے گا، اور آپ نے تو یہاں پہ ذوالحال بنا دیا ہے، تو یہ تو آپ نے جو ہے اپنے قاعدے کی ہی الٹ کیا ہے۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، آپ نے جو ہے یہاں پہ صحیح غور نہیں کیا، یہ کلام کا شروع یہ نہیں ہے، بلکہ کلام کا شروع یہ ہے العوامل ہے، یہ تو کلام کا درمیان بن جاتا ہے، کیونکہ مبتدا جو ہے وہ تو پہلے ہوتا ہے، تو یہ یہاں کلام کا شروع یہ ہے، یہ کلام کا درمیان ہے۔ اور ہم نے یہ قاعدہ پہلے بتایا ہے کہ جب کلام کے درمیان میں معرفہ آئے گا اور اس کے بعد جار مجرور آئیں گے تو وہ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، تو وہ جار مجرور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر حال بنے گا اور وہ معرفہ جو ہے وہ ذوالحال بنے گا۔ تو اسی قاعدے کے مطابق یہ ایک درمیان میں آیا ہے، یہ جار مجرور بھی موجود ہے جس کا متعلق بھی نہیں ہے، تو یہ اس لیے یہ ذوالحال بن رہا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا اعتراض یہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ من حرف حروف جارہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون لفظاً حرف جار، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہا ضمیر جو ہے وہ آ گیا ہے، تو یہ واحد مؤنث غائب کے لیے جر کے بعد آیا ہے تو مجرور ہی ہے، مجرور متصل ہی ہے، تو ہا ضمیر مجرور متصل برائے واحد مؤنث غائب از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مجرور محلاً مجرور برائے جار، جار با مجرور خود ظرف مستقر برائے ثابتتاً۔ چونکہ ذوالحال جو ہے مؤنث ہے اور حال جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ جو ہے ثابتتاً یہاں پہ اس کا یہ جو شبہ فعل ہے یہ یہاں پہ نکلتا ہے۔ تو ثابتاً جی کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصارہ ینصر، ٹھیک ہے جی۔ اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ منصوب بفتح لفظاً بنا بر حالیت، ٹھیک ہے جی، کیونکہ حال ہے تو حال تو منصوبات میں سے ہے۔ شبہ فعل تو پھر اس میں کیا ہے جی؟ ہی ضمیر کہ درو مستترس برائے واحد مؤنث غائب ضمیر مرفوع منفصل کے برائے تعبیر ضمیر مرفوع متصل آوردہ شدہ است از مبنیات مبنی بر سکون مبنی بر فتح لفظاً مرفوع محلاً بنا بر فاعلیت، فاعل برائے شبہ فعل، شبہ فعل با فاعل و ظرف مستقر خود، شبہ جملہ یہ سارا اس کے ساتھ مل کر شبہ جملہ حال برائے ذوالحال، ذوالحال با حال خود، ذوالحال با حال خود صفت برائے موصوف،
وہ جو موصوف تھا العوامل، اس کی ترکیب ہم نے نہیں کی، اس کو چھوڑ دیا تھا، تو اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ الف لام حرف تعریف، مبنی از مبنیات اصلیہ، ونی بر سکون لفظاً حرف تعریف، عوامل اسم متمکن، لیکن اس کے بعد 16 اقسام میں سے یہ کیا چیز ہے جی؟ جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ تو جمع منتہی الجموع ہے جو قائم مقام دو سبب کے، تو یہ تو غیر منصرف ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ اسم متمکن غیر منصرف بوجہ دخول کے قائم مقام دو سبب است، یہ آپ نے ساتھ کہنا ہے، اس متمکن غیر منصرف کے قائم مقام دو سبب است بوجہ دخول الف لام در حکم منصرف گشت، کیونکہ الف لام آنے سے یہ منصرف کے حکم میں چلے جاتے ہیں، تو آپ نے یہ ساتھ کہنا ہے کہ بوجہ دخول الف لام در حکم منصرف گشت، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اسم متمکن جو مکسر منصرف معرب برکات ثلاثہ لفظیہ درینجا مرفوع بضمہ لفظاً بسبب ابتداء است موصوف، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ موصوف، ٹھیک ہے جی۔ تو موصوف با صفت خود، ٹھیک ہے جی، موصوف با صفت خود مبتدا، یہ مبتدا بن گیا یہاں پہ۔ اب یہاں پہ ایک دوسرا جو ہے اب قاعدہ جو ہے وہ سن لے، وہ یہ ہے کہ جب کلام کے شروع میں معرفہ آتا ہے اور اس کے بعد جار مجرور آتا ہے اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، تو وہ اس کے لیے خبر بھی، وہ معرفہ جو ہے وہ مبتدا بنتا ہے اور جار مجرور اپنے متعلق کے ساتھ خبر بھی بنتے ہیں، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، ذہن میں رکھ لے۔ اعلی حرف از حروف جارہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون لفظاً حرف جار، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ضربین ہے، تو یہ اسم ہے فعل حرف ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ تو جی اسم ہے، پھر اسم متمکن کیسے اسم ہے؟ اس پہ حرف جر آیا ہے اور حرف جر جو ہے وہ علامات اسم میں سے ہے، تو یہ تو اسم ہو گیا۔ تو اب یہ اسم متمکن کی 16 اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ تو جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو مثنیٰ ہے، تو اسم متمکن اسم مثنیٰ کے رفعش با الف ما قبل مفتوح و نصب و جر بیا ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا اعراب ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ درینجہ مجرور بیا ما قبل مفتوح بسبب حرف جار مبدل منہ، اس کو مبدل منہ بنائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ سمجھ لیں کہ سماعیتن و قیاسیتن، یہاں پہ میں نے عبارت میں بھی جب پڑھا تو یہ بالکل ایسے ہی اس کی ترکیب ہوتی ہے جس طرح اس سے پہلے ایک درس میں گزر چکا ہے، لفظیتن و معنویتن، لفظیتن و معنویتن اور لفظیتن و معنویتن۔ تو وہاں پر میں نے تفصیل نہیں کی تھی، سادہ ترکیب کر دی اور کہا کہ چلو آگے جا کے اس کی تفصیل پھر کر دیں گے، تو جب وہ وہاں پر آسانی سے آپ لوگ سمجھ جائے تو پھر آپ کو یہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے اس 3 ترکیبوں کی کہ جب بھی اجمال کے بعد تفصیل، اجمال کا جو تفصیل آتا ہے تو اس میں پھر یہ 3 ترکیبیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اور ایک یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب اجمال میں جتنی اشیاء کا ذکر ہو اتنا ہی تفصیل میں ذکر ہو جائے تو پھر اس کے لیے وہاں پر احدھا ثانیہا آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہاں پر بعدھا آیا تھا تو بعدھا اس وجہ سے آیا تھا کہ وہاں پہ 100 عامل یعنی 100 عوامل کا ذکر تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن تفصیل میں کیا آیا تھا؟ لفظیتن و معنویتن، 2 آئے تھے۔ تو جب 2 آئے تو اس سے پہلے اجمال میں 100 کا ذکر ہو چکا ہے اور تفصیل میں صرف اور صرف 2 کا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم بعدھا پر نکالیں گے۔ لیکن جب جتنی اشیاء کا ذکر اجمال میں ہو، جیسے یہ مثال لے لے ضربین، اور اتنی ہی تفصیل میں آ جائے جیسے سماعیہ تن و قیاسیتن، یعنی یہاں پہ 2 کا ذکر ہیں، 2 آ گئے ہیں، تو اب یہاں پر پھر ہم جب اس کو مبتدا خبر بنائیں گے، یہاں پہ تو اب ہم مبدل منہ بنا رہے ہیں، لیکن جب اس کو مبتدا خبر والی ترکیب یہاں پہ کریں گے تو پھر وہاں پہ جو مبتدا نکلے گا وہ پھر احدہما اور ثانیہما نکلے گا۔ آپ میری بات کو اگر نہیں سمجھے تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جب اجمال میں جتنی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اتنا تفصیل میں ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے جب مبتدا نکلتا ہے تو پھر وہ احدھا، ثانیہا اور ثالثھا وغیرہ نکلتا ہے۔ لیکن جتنی چیزوں کا ذکر اجمال میں ہوا ہے اتنا تفصیل میں نہیں ہوتا، تو پھر اس کی جب ہم مبتدا خبر اس میں بناتے ہیں تو اس کا مبتدا جو نکلتا ہے وہ بعدھا نکلتا ہے۔ یہ ایک بات ہے، آپ سمجھ لیں۔ تو وہاں پہ ہم نے بعدھا نکالا تھا لیکن تفصیل نہیں کی تھی، تفصیل یہاں پر اس میں اب بھی اور تفصیل بھی آ رہی ہے، لیکن جب وہ آتی ہے تو میں ساتھ ساتھ کروں گا، لیکن یہاں پہ آپ اتنا سمجھ لیں۔ تو اب اس کو ہم نے ایک ترکیب اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ سماعیتن و قیاسیتن پڑھا جاتا ہے جب اس کو مبدل منہ بنایا جائے ضربین سے، کیونکہ بدل کا اعراب جو ہے وہ تابع ہے، تو مطبوع کے تابع ہے، تو مطبوع پہ جر یہاں پہ آیا ہے،
تو پھر جب تابع کا اعراب ہوتا ہے اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ مطبوع پہ کس وجہ سے آیا یا یہ، بس وہی اعراب اس کا ہوگا جو مطبوع کا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کا اعراب کیا، اس کی ترکیب کیسے، اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سماعیتن اسم اسماء منصوبہ اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مجرور بکسرہ لفظاً، کیوں؟ بسبب تابعیت، کیونکہ یہ بدل بنتا ہے نا، بسبب تابعیت معطوف علیہ، معطوف علیہ، ٹھیک ہے جی۔ وہ حرف ظروف عاطفہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح لفظاً حرف عطف، اس کے بعد قیاسیتن اسم اسماء منصوبہ اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مجرور بکسر لفظاً بسبب تابعیت، یہاں پہ کیوں تابعیت؟ کیونکہ یہ معطوف ہے، معطوف برائے معطوف علیہ، ٹھیک ہے جی، معطوف برائے معطوف علیہ۔ اب معطوف علیہ با معطوف خود بدل برائے مبدل منہ، مبدل منہ با بدل خود مجرور برائے جار، جار با مجرور خود ظرف مستقر برائے ثابتۃ، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ یہ ظرف مستقر برائے ثابتۃ نکلتا ہے۔ تو اب یہ ثابتۃ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصرہ ینصر، اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مرفوع بضم لفظاً بسبب خبر مبتدا، ٹھیک ہے، چونکہ یہ خبر بنتا ہے، پہلے بتا چکا ہوں، وہ قاعدہ بھی بتایا ہے۔ تو یہ کیا بن گیا؟ شبہ فعل، تو اس میں پھر ضمیر بھی نکلے گی، یہ ضمیر کے درو مستترز برائے واحد مؤنث غائب، ضمیر مرفوع منفصل کے برائے تعبیر ضمیر مرفوع متصل آوردہ شدہ است از مبنیات مبنی بر فتح لفظاً مرفوع محلاً بنا بر فاعلیت فاعل برائے شبہ فعل، ٹھیک ہے۔ راجع بسوئی یہ جو لفظیت ہے اس کا راجع بسوئی جو یہ ہوگا مبتدا ہوگا، کیونکہ یہ خبر میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ مبتدا کو راجع ہوتی ہے، تو یہ راجع ہوگا مبتدا کے، سوری، تو یہ راجع بسوئی مبتدا فاعل برائے شبہ فعل۔ اب دیکھیں شبہ فعل با فاعل و ظرف مستقر خود، شبہ جملہ خبر برائے مبتدا، مبتدا با خبر خود، یہ جب سارا خبر بن جائے گا نا، خبر برائے مبتدا، مبتدا با خبر خود جملے اسمیہ خبریہ تفصیل برائے وہ اجمال جو اجمال ہم پچھلے درس میں بنا چکے ہیں، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ تفصیل برائے اجمال بن جائے گا۔ اب یہ ترکیب تو پوری ہو گئی، لیکن یہاں پر جو وہ دو اور ترکیبیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، تو کون سی ترکیب اس میں ہوتی ہیں دو؟ اور وہ یہ ہوتی ہے سماعیتن و قیاسیتن اور سماعیتن و قیاسیتن۔ تو جب یہاں پر سماعیتن پڑھیں گے وہ قیاسیتن، اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ اسم از اسماء منصوبہ اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ منصوب بفتح لفظاً بنا بر مفعولیت، تب یہ مفعول بنے گا، مفعول منصوبات میں سے ہے، بنا بر مفعولیت مفعول بھی برائے فعل مقدر کے آنی است، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پہ ہوتی ہے۔ تو آنی اس کا یہاں پہ یہ فعل جو ہے یہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا کریں گے جی؟ اب یہ فعل جو ہے آنی یہ کیا ہے؟ تو صیغہ واحد متکلم بعض فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب ضربہ یضرب۔ پھر اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ تو فعل مضارع ہے، تو کون سی اس کے اقسام میں سے کون سی فعل مضارع؟ فعل مضارع مفرد معتل یائی کہ رفعش ب تقدیر ضمہ و نصب بفتح لفظی و جزم بحذف لام، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ درینجہ مرفوع بضم تقدیراً بوجہ عامل معنوی کے خلو از نواسب و جوازم است فعل، یہاں پہ مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ نواسب اور جوازم سے خالی ہے فعل مضارع، تو یہ فعل ہو گیا۔ پھر اس میں انا ضمیر کے درو مستتر برائے واحد متکلم ضمیر مرفوع منفصل کے برائے تعبیر ضمیر مرفوع متصل آوردہ شدہ است از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مرفوع محلاً بنا بر فاعلیت فاعل برائے فعل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سماعیتن جو ہے یہ معطوف علیہ بالکل اسی طرح ہو جائے گا جیسے یہ اس سے پہلے مبدل منہ والی ترکیب میں ہم نے اس کو معطوف علیہ بنایا ہے، لیکن وہاں پہ یہ صفت وہ بنا تھا، بدل بنا تھا مبدل منہ کا، یہاں پر یہ مفعول بھی ہی ہے فعل مقدر آنی کا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ فعل بھی نکل گیا ہے، اس کا فاعل بھی نکل گیا ہے، تو اب یہ جو ہے سماعیتن جو ہے اس کو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس فعل کو یہیں پر
چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے. اب اس کو یہیں پر چھوڑ دیں گے اور اس کا جو یہ سماعیتاً ہے اس کو معطوف علیہ بنا دیں گے. وہ حرف حروف عاطفہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی والفتح لزن حرف عطف. قیاسیتاً اسم از اسماء منصوبہ اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ منصوب بفتح لفظاً بنابر بسبب تابعیت. کیوں؟ یہ معطوف ہے معطوف علیہ کا، تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مطبوع پہ اعراب کیوں ہے، بلکہ تابع کا اعراب جو ہے بس وہ ہوتا ہے وہی جو مطبوع کا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم کہہ دیں گے کہ بسبب تابعیت معطوف برائے معطوف علیہ. اب یہاں پہ ایک بات آپ جو کل والا لیکچر جنہوں نے دیکھا ہے وہ یہ اعتراض کریں گے کہ آپ نے بتایا کہ یہ لفظیتاً و معنویتاً کی زیادہ ترکیب ہے، تو وہاں پر تو آپ نے الگ الگ آنی نکالا ہے، لفظیتاً کے لیے الگ نکالا ہے اور معنویتاً کے لیے الگ نکالا ہے. تو یہاں پر آپ سماعیتاً میں ایک آنی نکالے ہیں اور آگے آپ آنی نہیں نکال رہے، تو یہ دونوں ترکیبیں جو ہیں اس کی ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے جب وہاں پہ وہ ترکیب کر دی تو یہ ترکیب بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سماعیتاً و قیاسیتاً کی ترکیب کر کے قیاسیتاً کو معطوف بنائے اور سماعیتاً کو معطوف علیہ بنائے اور معطوف علیہ با معطوف خود مفعول برائے آنی فعل بنائے، مفعول بھی برائے آنی فعل. ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اپنا ایک آنی نکالیں اور وہ فعل با فاعل و مفعول بھی اس کو جو ہے معطوف علیہ کر دیں اور وہ فعل با فاعل و مفعول بھی اس کو معطوف ہو. تو وہ میں پچھلے کر چکا ہوں، آپ دیکھ چکے ہیں. لیکن ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ معطوف علیہ با معطوف خود مفعول بھی برائے آنی فعل. ٹھیک ہے جی. تو آنی فعل با فاعل مفعول بھی خود جملہ فعلیہ خبریہ یہ یہاں پہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد کون سی ترکیب رہ گئی؟ سماعیتن و قیاسیتن والی. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سماعیتن و قیاسیتن والی ترکیب کیسے کریں گے؟ اسم از اسماء منصوبہ اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مرفوع بضم لفظاً بسبب خبر مبتدا مقدر کے احدہما است. وہ یہاں پر پھر احدہما نکلے گا. ٹھیک ہے جی. تو احدہما جب اس میں نکلے گا وہ اس کے لیے مبتدا مقدر ہوگا اور یہ سماعیتن جو ہے اس کے لیے جو ہے خبر ہوگی. ٹھیک ہے. تو احدہما کی ترکیب کرتے ہیں. احد اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مرفوع بضم لفظاً بسبب ابتدا است مضاف. ٹھیک ہے جی. ہما ضمیر مجرور متصل برائے تثنیہ، کیونکہ یہ یہاں پہ دربین کا ہو چکا ہے ذکر، تو یہ برائے تثنیہ مؤنث غائب از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مجرور محلاً راجع بسوء دربین. ٹھیک ہے جی. بسبب اضافت مضافلے برائے مضاف، مضاف با مضافلے خود مبتدا، تو یہ مبتدا بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو مبتدا با خبر خود جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، پھر معطوف علیہ بن جائے گا. بنے گا یہ معطوف علیہ ہی، لیکن الگ الگ ترکیبوں میں الگ الگ طریقوں سے بن رہا ہے. وہ حرف حروف عاطفہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح لفظاً حرف عطف. اس طرح پھر قیاسیتن اسم از اسماء منصوبہ اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بارکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ مرفوع بضم لفظاً بسبب خبر مبتدا مقدر کے ثانیہما است. تو ثانیہما یہاں پہ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی ترکیب کرتے ہیں. تو اس سے متمکن ہے، اسم ہے کیونکہ اس کی اضافت ہوئی، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اضافہ جو علامات اسم میں سے ہے. تو یہ تو اسم ہے، لیکن پھر اسم کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ تو اسم متمکن کی اقسام میں جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ تو اسم منقوص ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب اسم منقوص ہے تو پھر اس کا اعراب کیا ہے؟ اسم متمکن اسم منقوص کے رفعش بضم تقدیراً، کیونکہ اس کا جو رفع ہے وہ ضم تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے کہ رفع بضم تقدیراً و نصب بفتح لفظی و جر بقصر تقدیراً. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دو حالات میں جو ہے دو جو ہے اس کے اعراب و تقدیری ہے اور اس کا نصب جو ہے وہ صرف لفظی ہوتا ہے. جس طرح ہم نے مثال پڑھی ہے جاء القاضی رأیت القاضیہ مررت بالقاضی. تو بالکل اسی طرح سے متمکن اسم منقوص کے رفع بضم تقدیراً و نصب بفتح لفظی و جر بکسر تقدیراً. تو پھر یہاں پر کیا ہے؟ درینجہ مرفوع بضم تقدیراً بسبب ابتدا است، کیونکہ یہ مبتدا ہے، بسبب ابتدا است مضاف. ہما ضمیر اسی طرح بالکل ہما ضمیر مجرور متصل برائے تثنیہ مؤنث غائب از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مجرور محلاً بسبب اضافت مضاف الیہ برائے مضاف، مضاف با مضاف الیہ خود مبتدا.
مبتدا با خبر خود جملہ اسمیہ خبریہ، معطوف برائے معطوف علیہ، معطوف علیہ با معطوف خود جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہ جو ہے آج کی ترکیب تھی جو میں نے آپ کو بتا دی، اس میں جو یہ باتیں ہوئی ہیں تو یہ تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن یہ کرنا جو ہے ضروری تھی۔ تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔